1453 کی بات ہے کہ سلطان محمد فاتح عظیم توپوں کے ساتھ قسطنطنیہ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر قسطنطنیہ فتح ہونے کے ساتھ ہی عثمانی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی، اور عثمانیوں کی دفاعی صنعت توپ خانہ اور بحری بیڑے سلطنت کی شان تھی۔ مگر 18ویں صدی کے آخر میں یورپ میں انڈسٹریل انقلاب آ چکا تھا۔ اب یورپ کے مقابلے میں عثمانی سلطنت کی دفاعی صنعت انتہائی کمزور ہونے لگی تھی، اور پھر پہلی عالمی جنگ نے عظیم الشان سلطنت خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب سلطنت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ترکوں کی دفاعی صنعت بھی ختم ہو چکی تھی، مگر آج 2026 میں جدید ترکیے کی دفاعی صنعت پھر عروج پر ہے۔ ایک طرف ترکی کا اپنا خان فائٹر جیٹ آسمان کو چھو رہا ہے، تو دوسری طرف ڈرونز، ٹینک، میزائل سسٹم اور عظیم بحریہ کے ساتھ آج ترکیے دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جدید ترکی سلطنت عثمانیہ کی روح کو دوبارہ زندہ کر پائے گا؟ کیا ترکی دوبارہ سپر پاور بن سکتا ہے؟ ترکوں کا 600 سال کا سفر عروج سے زوال، محتاجی سے خود مختاری تک، آج اس پوری کہانی کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ Sultan Mehmet Han Hazretleri! ایک وقت تھا جب سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس جنگ کو جتوانے والی چیز صرف سپاہی نہیں تھے، بلکہ وہ دیو ہیکل توپیں تھیں جنہوں نے صدیوں پرانی دیواریں چند دنوں میں توڑ ڈالی تھیں، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوا۔ مگر قسطنطنیہ فتح ہونے کے ساتھ ہی عثمانی دفاعی صنعت کو 4 چاند لگ گئے تھے، کیونکہ اس کے فوراً بعد استنبول میں شاہی توپ خانہ قائم کیا گیا تھا۔ یہ صرف ایک فیکٹری نہیں تھی، بلکہ یہ عثمانی سلطنت کی وار مشین تھی، کیونکہ یہاں ایسی توپیں بنتی تھیں جن کی آواز دشمن کے حوصلے توڑ دیتی تھی۔ مگر اصل حیرت ابھی باقی تھی، کیونکہ گولڈن یارن کے کنارے موجود عثمانیوں کا عظیم بحری یارڈ تھا۔ 16ویں صدی تک یہاں 140 سے زیادہ ڈاکس موجود تھے۔ ایک ہی وقت میں سینکڑوں جنگی جہاز تیار کیے جا سکتے تھے، اور پھر سلطان سلیمان کے دور میں عثمانی بحریہ بحر روم کی بادشاہ بن چکی تھی۔ سمندر پر عثمانیوں کا راج تھا، تجارت، جنگ، طاقت، سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا۔ مسلمان اور غیر مسلم کاریگر دن رات کام کرتے تھے۔ ہر ہتھوڑی کی ضرب خلافت عثمانیہ کو مزید طاقتور بنا رہی تھی، اور یہی دفاعی صنعت خلافت عثمانیہ کی اصل طاقت اور فتوحات کی بنیاد تھی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب عثمانیوں کی توپوں سے دنیا کانپتی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آنے والا تھا جب یہی سلطنت اپنے وجود کی جنگ لڑنے والی تھی، کیونکہ 18ویں صدی کے آخر میں یورپ انڈسٹریل انقلاب لے آیا تھا۔ اب نئی مشینیں، نئی فیکٹریاں اور نئی ٹیکنالوجی، اس سب میں اب عثمانی سلطنت آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگی تھی۔ سلطان سلیم سوم اور محمود دوم نے اصلاحات کی کوشش کی، یورپی ماہرین بلائے، نئی فیکٹریاں قائم کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور پھر 19ویں صدی تک عثمانیوں کی دفاعی صنعت انتہائی کمزور پڑ چکی تھی۔ یوں اب عثمانی سلطنت کے زخم بہت گہرے ہو چکے تھے، اور پھر پہلی جنگ عظیم نے اس عظیم الشان سلطنت کو تاریخ کے صفحات کی نظر کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جدید ترکی وجود میں آیا۔
اس وقت ترکی کو دفاعی صنعت کے میدان میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ابتدا میں چھوٹے کارخانے قائم کیے گئے جہاں اسلحے کی مرمت اور محدود پیداوار ہوتی تھی۔ بہرحال پہلی جنگ عظیم اور خلافت کے خاتمے کے بعد ترکی کی فوجی طاقت اور دفاعی صنعت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس وقت ترکی کا زیادہ تر اسلحہ اور فوجی ساز و سامان بیرونی ممالک پر منحصر ہو گیا۔ تاہم 1974 میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب ترکی نے جزیرہ قبرص پر آپریشن کیا۔ اس وقت اس جزیرے میں یونانی حمایت یافتہ بغاوت ہوئی تھی اور ترکی کو خطرہ تھا کہ یہ جزیرہ یونان کے ساتھ مل جائے گا۔ اس وقت ترکی نے وہاں موجود ترک آبادی کے تحفظ کے نام پر اپنی فوج بھیج دی۔ دوسری طرف ترکی کی اس کارروائی کے بعد امریکہ نے ترکی پر سخت ناراضگی ظاہر کی اور پھر 1975 میں ترکی کو اسلحہ فروخت کرنے پر پابندی لگا دی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ ترکی نے امریکی ہتھیار قبرص میں استعمال کیے جو امریکی قوانین کے خلاف ہے۔ اس پابندی کی وجہ سے ترکی کو فوجی ساز و سامان کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر یہی وہ وقت تھا جب ترکی نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ ہمیشہ دوسروں کے اسلحے پر انحصار کرے گا تو مشکل میں پھنس سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ترکی نے اپنی مقامی دفاعی صنعت کو مضبوط بنانے پر بھرپور توجہ دی۔ 1975 کے بعد کے ادوار میں ترکی نے اپنی دفاعی صنعت کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ خاص طور پر گزشتہ چند دہائیوں میں ترکی نے ڈرون ٹیکنالوجی، جنگی گاڑیاں، میزائل سسٹم اور بحری دفاع کے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ اور آج ترکی دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو اپنی دفاعی ضروریات کا بڑا حصہ خود تیار کرتے ہیں۔ اور آج 2026 میں ترکی کی دفاعی صنعت نہ صرف ملکی سلامتی کو مضبوط بنا رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی اہمیت منوا چکی ہے۔